نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع اور مضمون اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ 3 کون سے گھر ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ ٹاپک اور یہ مضمون ہے ہمارا آج کے درس کا۔ تو 3 گھر ہیں ایسے دنیا میں جن سے اللہ نے برکت اٹھائی ہے، چاہے ان کی آمدنی زیادہ بھی ہو، ان کے پاس پیسے زیادہ آئیں، دولت زیادہ آئے، لیکن برکت اس گھر میں نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ تو 3 گھر ایسے ہیں جن سے برکت اٹھائی جاتی ہے اور اللہ کا غضب ہوتا ہے ان گھر پر۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ سن کر قرآن حدیث تو ہم وہ گھر جن سے برکت اٹھائی جاتی ہے اور اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے ان گھروں پر، کیوں ہوتا ہے؟ ان کے اندر کیا بدخصلت ہے؟ ان گھروں کے اندر کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو ہم قرآن حدیث سے پوچھ لیں گے، سن لیں گے ہم، تو ہم ان باتوں کو اپنے سے نکال لیں گے۔ یہ اس لیے قرآن حدیث ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو سننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ پوری بات کی سمجھ آ جائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اور جو بھائی میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کریں۔ اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ وہ 3 کون سے گھر ہیں جن میں برکت نہیں ہوتی، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، مال کے ہونے کے باوجود، دولت کے ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، کاروبار ہونے کے باوجود ان لوگوں کے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور وہ لوگ بے سکون ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ نمبر 1، وہ گھر جس گھر کے اندر عورت حاکم ہو، یعنی جس گھر کے اندر عورت کا حکم چلتا ہو اور اس گھر میں صرف وہ عورت فیصلہ کرے، یعنی عورت حاکم ہو اور مرد محکوم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی بادشاہی ہو اس گھر میں، خاوند کی اجازت کے بغیر خود اپنے فیصلے کرے اور خاوند کی تابعداری نہ کرے بلکہ خاوند اس کی تابعداری کرے، تو میرے پیارے دوستو ایسے گھر سے برکت اٹھائی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جن گھروں کے اندر عورتوں کی بادشاہی ہو، عورتیں فیصلہ کرنے والی ہوں، تو اس گھر سے برکت اٹھائی جاتی ہے۔ اگر میری بہنیں اور خواتین، میری مائیں، میری بہنیں اگر اس بات پر ناراض ہوتی ہیں تو وہ میں نہیں کرتا، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھیں قرآن کریم ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ الرجال، جو رجال ہیں اور رجل ہیں، رجل کہتے ہیں مرد کو، جو مرد ہیں، قوامون علی النساء، قوام ہیں علی النساء، نساء پر، یعنی رجل قوام ہیں نساء پر، قرآن کریم فرماتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ہے مرد عورتوں پر، تو مرد کو حاکم ہونا چاہیے گھر کے اندر اور عورت کو محکوم۔
یہ کس نے بنایا ہے؟ قاری صاحب نے یا مفتی عبداللہ صاحب نے یا کسی اور بزرگ نے؟ یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور رحمت للعالمین ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کی ہے کہ مرد حاکم ہو، عورت محکوم ہو۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اس کو بہتر کیا تو پھر بہتر ہے نا، اللہ نے پسند کیا، اللہ کے رسول نے پسند کیا تو بہتر ہے نا۔ تو مرد کو حاکم ہونا بہتر ہے ہمارے لیے، اور عورت کو محکوم رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے عورت کے لیے۔ تو میرے پیارے دوستو اور میری بہنیں، یہ سن لو کہ عورت اگر خاوند کی تابعداری کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ ظاہر طور پر تو عورتوں کو برا لگتا ہے نا کہ بھئی ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہم جو فیصلہ جو کام بتاتی ہیں وہ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو ہماری اپنی بات ہے نا۔ اللہ نے عورتوں کے لیے یہ پسند کیا ہے کہ وہ خاوند کی تابعداری میں رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خاوند کی تابعداری کے محتاط اگر صرف جھاڑو دیتی ہے نا، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اپنے سین میں جھاڑو دیتی ہے تو اس جھاڑو کا اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے بیت اللہ شریف میں وہ جھاڑو دے رہی ہے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، صبح جو جھاڑو دیتی ہے، جس وقت بھی جھاڑو دے، کیوں؟ وہ خاوند کی تابعدار ہے۔ تو بہت سی اور بھی فضیلتیں ہیں خواتین کے لیے، لیکن وہ فضیلت اس لیے کہ وہ خاوند کی تابعدار ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس گھر میں عورت کی بادشاہی ہو اور عورت فیصلے کرنے والی ہو، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، چاہے اگر جتنی بھی آمدنی ہو، جتنے بھی پیسے ہوں۔ تو یہ تعویذ کو قابو رکھیں کہ ہم جو عورتیں ہیں ہم اپنی بادشاہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے خاوند کو بادشاہ بنائیں گی۔ یہ سب سے پہلے یہ تعویذ مکمل اپنے گلے میں ڈال دیں جو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو پہلا گھر جس میں برکت نہیں ہوتی، جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو فیصلہ۔ دوسرا گھر وہ ہے جو حرام کمائی والے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں اور اس پر اپنا گھر کا جو ہے نا خرچہ چلاتے ہیں، اپنے گھر کو چلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ اس گھر میں برکت نہیں ہوگی میرے دوست، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وہ لوگ پریشان رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حرام کا پیسہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے اور ہم وہ کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی آسانی سے گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنایا بھی اللہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نا۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے اچھی گزرے گی، یہ اس کی زندگی چلے گی کیسے، کون سے راستے پر۔ جیسے ایک مشینری ایک کمپنی بناتی ہے تو کمپنی کو ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کے چلانے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تو میں ویسے مثال بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بھئی کمپنی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کے چلانے کا کیا طریقہ ہے، اگر اسی طرح چلے گی تو نقصان ہوگا، اگر اسی طرح چلے گی تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ خراب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا میرے دوستو، تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کام میں جو ہے نا اس کے لیے بہتری اور اس کام میں اس کے لیے نقصان ہے۔ اس راستے پر چلے گا تو یہ مشینری ٹھیک رہے گی، اور اگر اس راستے پر چلے گا تو اسے نقصان ہوگا۔ جب اللہ نے فرمایا حرام کمائی جو ہے، حرام کمائی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے۔ تو میرے دوستو ہم حرام کمائی سے بچیں، دوسروں کا حق نہ کھائیں، مسکین اور غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کا مال نہ ہڑپ نہ کریں، جن کے ہمارے پاس حقوق ہیں ہم انہیں اپنا حق دے دیں تو پھر برکت آئے گی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے۔ پھر تمہاری زندگی آسانی سے ہوگی نا۔
تو اس گھر میں بھی برکت نہیں ہوگی، خوشی نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، جس گھر میں آمدنی حرام کی ہو اور دوسروں کے حق کو مارنے والے ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، تیسرا وہ گھر ہے جس گھر کے اندر بے اتفاقی رہتی ہے، یعنی لڑائی اور جھگڑا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا خامند اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جھگڑا جھیڑا کرتے ہیں، تو اس گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی اور سکون بھی نہیں ہوتا اس گھر میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے جھگڑے کو کیا کیا ہے؟ پسند نہیں کیا، بلکہ برا فرمایا ہے اور مغضوب فرمایا ہے کہ جہاں جھگڑا جھیڑا ہوتا ہے وہاں میرا غضب ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ جو لوگ جھگڑا جھیڑا کرتے ہیں، بے اتفاقی ہوتی ہے، تو اس میں سکون نہیں ہوتا، اللہ کا غضب ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی وہاں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تیسری بات ہے۔ سوری، آپ جو ہے نا اس کو یہ محسوس نہ کریں کہ ایک چوتھی بات بھی ہے۔ میں نے تو پہلے جو ٹاپک بتایا 3 باتوں کا بتایا، 3 گھروں کا بتایا، چوتھا گھر ایسا ہے جو گھر والے مہمان سے تنگ ہوتے ہیں، یہ چوتھی بات ہے۔ 4 گھر ہیں۔ ایک وہ جس گھر میں عورت حکم چلاتی ہو، دوسرا اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، جس گھر میں عورت حکم چلانے والی ہے، اور تیسرا حرام کی کمائی، دوسرا حرام کی کمائی، اور تیسرا بے اتفاقی اور جھگڑا جھیڑا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مہمان پر تنگ ہونا۔ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، ہم مہمان سے تنگ ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہمان نوازی، بلکہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ذات کی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مہمان نوازی۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، سب پیغمبروں کی یہ سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ مہمان نوازی، جو مہمان آئے اور اس کا اکرام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ او میرے امتیو، مسلمان وہ ہے جس آدمی کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان ہو، تو فیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے مہمان پر خوش ہو۔ تو جو لوگ مہمان سے تنگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے، ہمارے لیے بہتری نہیں ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو 4 گھر ایسے ہیں جن گھروں میں برکت نہیں ہوتی، جتنی بھی آمدنی ہو، جتنا بھی پیسہ زیادہ ہو، نہ اس گھر میں برکت ہوتی ہے نہ سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں، اور وہ باتیں ان گھروں میں ہیں، ان 4 گھروں میں۔ کون سی باتیں؟ عورت کی بادشاہی، یعنی گھر کے اندر عورت کا حکم چلنا، دوسری حرام کی کمائی، تیسرا گھر میں لڑائی جھگڑا، اور چوتھی مہمانوں سے تنگ ہونا، مہمانوں کے سامنے اپنی پیشانی پر وٹ بنانا۔ تو یہ 4 گھر ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے، اور ان میں بے برکتی آ جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو باتیں ان کے اندر ہیں۔ تو اللہ کو کون سی باتیں پسند ہیں؟ جو اللہ نے مقرر کی ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ اگر یہ جو قانون ہے، قوانین ہیں، قوائف ہیں،
ان کوائف قوانین پر اگر یہ زندگی چلے گی تو ٹھیک ہوگی، اگر ان کوائف اور قوانین کے خلاف ہوگی تو زندگی خراب ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم یہ 4 گھروں والی باتیں جو ہیں اپنے آپ سے نکالیں گے۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے آپ سے یہ نکال لیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا حکم چلے گھر میں، نہ خاوند گھر کا بادشاہ ہو، خاوند حاکم ہو، عورت محکوم ہو۔ تو عورت کے لیے بھی بہتر ہے اور مرد کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا۔ جب ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا، بس بات ختم ہوئی، اسی میں بھی سکون ہے اور برکت ہے۔ اور تیسری، حرام کی کمائی ہمارے گھر میں نہ آئے۔ دوسری بات، حرام کی کمائی ہمارے گھر میں نہ آئے۔ اس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اللہ کے رسول نے پسند کیا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ سکون بھی اس میں ہے، عزت بھی اس میں ہے، برکت بھی اس میں ہے۔ اور تیسری بات، جھگڑا جھیڑا گھر کے اندر اپنوں میں، تو جھگڑا جھیڑا بے سکونی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے جھگڑا نہ کرنا۔ القاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، 4 پارہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا؟ غصے کو پینے والا، غصے کو برداشت کرنے والا، غصے کو حذف کرنے والا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والا۔ بیوی سے غلطی ہوئی تو معاف، بیٹے سے غلطی ہوئی تو معاف، چچا سے غلطی ہوئی تو معاف، رشتہ داروں سے غلطی ہوئی تو معاف۔ والعافین عن الناس، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ پسند کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا ہمارے لیے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ مہمانوں سے تنگ ہونا۔ تو ہم مہمان پر خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہے اس بات پر۔ یعنی مہمانوں کے آنے پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، خوش کیا ہے، اچھا کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے اچھا ہی ہے، برکت ہے، سکون ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم جب بھی درس سنیں تو درس پر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے قرآن کریم اور حدیث کا بیان کرنا ہے، قرآن کی تلاوت اس لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، عزت ہے، برکت ہے۔ تو ہم سمجھیں گے، سنیں گے تو ہمارے لیے پھر یہی خوشخبری ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیوں میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔